سبحان اللہ 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 اج سکھ متراں دی ودھیری دلڑی اداس گھنیری ہے اج سکھ یاد متراں دی محبوب دی اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لونو وچ شوق چنگیری ہے اج لایا کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدر شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو ابرو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی بہقی شریف کی روایت ہے کہ کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ حضور کے اوصاف کو بیان کر سکے وہ کوشش کرتا ہے تو عاجز آ جاتا ہے کہ کروں کیا پھر جب اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو فرماتی پھر وہ تشبیہات کا سہارا لیتا ہے حضور کی مبارک پلکیں حضور کی مبارک مژگان پلکیں حضور کی مبارک ابرو حضور کی مبارک لب حضور کے مبارک دانت اب جب دیکھا تو میں کیا کہوں تو کہتے ہیں دو ابرو قاسم سال دسن ایسے لگتی ہے جب دو کمانے وہ کمان میں کیا ہوتا ہے تیر روایتوں میں آتا ہے کہ محبوب کی جو پلکیں تھی نا وہ دراز تھی دراز پلکیں تو کہتے ہیں کہ دو ابرو قاسم سال دسن تینوں کے مزادے تیر چھٹن دو ابرو قاسم سال دسن تینوں کے مزادے تیر چھٹن لباں سرخاں کھاں کے لال یمن لباں سرخاں کھاں کے لال یمن وہ چٹے دند موتی لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر میرے علی شاہ صاحب قرآن انہوں نے پڑھا قرآن انہوں نے سمجھا تفسیر انہوں نے سمجھی حدیثیں انہوں نے پڑھی فقہ انہوں نے پڑھا علم کلام انہوں نے پڑھا مناظرہ انہوں نے پڑھا منطق انہوں نے پڑھا بہت بڑے مفتی اور قادیانیوں سے مناظرہ انہوں نے کیا بہت بڑے عالم اپنے وقت کے بہت بڑے علم دین والے اتنا پڑھنے کے بعد کہتے کیا ہیں کہتے ہیں ہاں اس صورت نو میں جانا کا اس صورت نو میں جانا کے جانے جہانا سچ
آقا دے رب دی شان آقا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب وہ بڑے عالم دین، انہوں نے وہ حدیثیں پڑھی ہوئی تھی کہ موت کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، موت کے وقت کیا ہوتا ہے، روح کیسے نکلتی ہے، سکرات کسے کہتے ہیں، پڑھا ہوا تھا۔ قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا، پڑھا ہوا تھا۔ قبر کی رات پڑی ہوئی تھی، منکر نکیر کے سوالات پڑھا ہوا تھا، منکر نکیر کے چہرے ہیبتناک پڑھا ہوا تھا۔ پھر میدان محشر کا دن وہ بھی پڑھا ہوا تھا، سورج کتنے فاصلے پہ ہوگا پڑھا ہوا تھا، زمین کیسی ہوگی پڑھا ہوا تھا۔ یہ سب پڑھنے کے بعد کہتے ہیں صورت شالا پیش نظر روے وقت نظاتے توزے گشر صورت شالا پیش نظر روے وقت نظاتے توزے گشر بچ قبر تے بچ قبر تے جدوں سی گزر او سب کھوٹیاں تھی سنتت کھریاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس کلام کا محرک یہ ہے کہ پیر صاحب گئے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، تو راستے میں ایک وادی آئی، اس وادی کا نام تھا وادی حمراء۔ کیا نام تھا؟ وادی حمراء۔ ابھی آصف سعید کہہ رہے کہ میں وہیں زیارت کر کے آیا۔ ہم نے تو مکہ مکرمہ میں جعرانہ کی بھی زیارت کی ہے کہ جہاں پر 70 مرتبہ ایک رات میں اللہ کے ولی کو حضور کا دیدار ہوا تھا۔ وادی حمراء پہنچے نا تو وہاں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ جیسے ہی آنکھ لگی، جیسے ہی سوئے، قسمت بیدار ہوئی۔ اور آل نبی اولاد علی، پیر میرے علی، ہاں، ان کے خواب میں تشریف لائے حضور جان عالم، اور صرف تشریف نہیں لائے، پر آ کر بڑی محبت سے کہا یا بنیا۔ قرآن میں ملے گا بنیا، یہ بنیا نا تصغیر ہے، بنیا یہ تصغیر ہے۔ تصغیر 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے حقارت کے لیے، کم کرنے کے لیے، ایک ہوتی ہے عظمت بیان کرنے کے لیے، جیسے قریش، اصل ہے قرش، قرش کہتے ہیں بڑی مچھلی کو جسے کوئی نہ کھا سکے، تو یہ قبیلہ بڑا شاندار تھا، اسی لیے اس کو قریش کہا۔ کیا کہا؟ تو یہ تصغیر جو ہے یہ عظمت والی ہے، اور ایک تصغیر ہوتی ہے محبت والی، جیسے حسن کی تصغیر، حسین، یہ پیار والی تصغیر ہے۔ تو بنیا یہ پیار والی تصغیر ہے، مطلب ہوگا اے میرے پیارے پیارے بیٹے۔ کیا مطلب ہوگا؟ اے میرے پیارے پیارے بیٹے۔ حضور نے کلام فرمایا، جلوہ دکھایا، اب وادی حمراء میں خواب میں دیکھا، اب جب پہنچے مدینہ منورہ تو پھر کہتے ہیں آج سکھ میں تیرا دی ادھیری ہے، آج محبوب کی یاد بڑھ گئی، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لوں لوں وچ شوق چنگیری، اج نینا لایا کیوں جڑیاں۔ اب جلوہ یاد آ گیا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اکھ مستانی ہے، مخمور رقین مدبریاں، اسی کیفیت میں ہے۔ اور عرض کرتے ہیں اپنے نانا جان کی بارگاہ میں کہ حجرے تھی مسجد آٹھو نوری جھاک دے کارن سارے سکھ، دو جگ اکھیاں راگ دا پرش کرن، دیکھو سب انسو ملک ہونا پریاں۔ حضور آؤ نا،
حضور آؤ نا، سب نے اپنی آنکھوں کو فرش بنائے آپ کے انتظار میں، آ جائے نا حضور، حضور آ جائے نا، اجرے سے آئی نا حضور. تب حضور کی بارگاہ میں عرض قبول ہوئی اور حضور تشریف لے آئے، لیکن آئے اس شان سے کہ ابھی جلوہ نہیں دکھا اور چہرہ پاک پر برد یمانی رکھی ہے. تشریف تو لے آئے، اب دیکھا نا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض قبول ہو گئی تو دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی، چاہیے اب تو چھاؤنی حشری آنا جائے کیوں، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوال ہی ہے. جب دیکھا مرادیں مل رہی ہیں اور تشریف لے آئے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ لاہو مخت و مخدت برد یمن منہاری جھلک دکھاؤ سجن. تو حضور نے یہ بھی کر دیا. آہا، جب حضور نے یوں جھلک دکھا دی، دیکھا کہ مرادیں مل رہی ہیں، جو مانگو مل رہا ہے، تو پھر آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اب او مٹھیاں گالیاں لاؤ، وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں. کون سی؟ جو ہمارا وادی سن کریاں سبحان اللہ 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 ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا اور گستاخ اکھی، کتھے جانیاں، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی، کتھے جانیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ